السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ وقد اجیب بأنہ انکر علیہم باعتقادہم ان مشیۃ اللہ تعالی دلیل علی امرہ بہ۔ یہاں سے دیکھو یہ جواب جو ہے دوسرا جواب ہے، کیونکہ یعنی ان کا معتزلہ کا یہ اعتراض تھا کہ ان آیتوں میں انہوں نے شرک کی نسبت اللہ رب العزت کے ارادے اور مشیت کی طرف کی، اس لیے جو ہے ان مشرکوں کی مذمت جو ہے بیان اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے شرک کی نسبت اللہ کے ارادے اور مشیت کی طرف کی، اس وجہ سے ان کی مذمت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کی مشیت اور ارادے کو اس کی رضامندی پر دلیل بنایا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شرک اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے چاہا اور اللہ ہمارے شرک سے راضی ہے، اس لیے ہم نے شرک کیا۔ تو اب جو ان کی مذمت بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے مشیت و ارادہ الہیہ کو اللہ کی رضامندی پر دلیل بنایا، اس لیے ان کی مذمت اللہ نے فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اللہ رب العزت کی مشیت کو اس کے امر پر دلیل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شرک اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے ارادہ کیا ہے، اب ارادے اور مشیت کو دلیل بنایا اس کے امر پر کہ جب اس نے ارادہ کیا ہے تو پھر اس نے حکم بھی ہمیں دیا ہے شرک کا، تو اس کا حکم ہے اس لیے ہم نے شرک کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کی مذمت ہے۔ یا اللہ رب العزت نے ان کی یعنی یہ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مذمت اس لیے بیان کی ہے کہ انہوں نے جو شرک کیا ہے تو اب اس شرک کی یعنی اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کے ارادے اور مشیت کی طرف شرک کی نسبت کی، اور اللہ کے ارادے عامہ اور مشیت عامہ کو انہوں نے اللہ کے شرع اور امر کے خلاف قرار دیا، کہ انہوں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا ہے، اور اللہ نے ارادہ اس لیے فرمایا کہ اس کی شرع اور امر کے خلاف ہے، جس شرع کو لے کر نبی آئے نا تو اس کے خلاف اللہ نے ارادہ فرمایا ہمارا شرک کا، تو اللہ کے ارادے کو انہوں نے جو ہے اللہ کی شریعت کے معارض قرار دیا، اس وجہ سے جو ہے ان کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی۔ تو دو جواب کیا ہوئے آخر والے کہ اللہ کی مشیت کو اس کے امر پر دلیل بنایا، اللہ کی مشیت عامہ کو شریعت کے خلاف انہوں نے قرار دیا، معارض قرار دیا، اس وجہ سے ان کی مذمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقد اجیبا، اور کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بأنہ انکر علیہم، کہ ان کا یعنی انکار کیا گیا، یعنی وہ ان کی مذمت بیان کی گئی، وہ کیوں؟ باعتقادہم، اس وجہ سے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے امر پر دلیل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم دینے پر جو ہے دلیل انہوں نے بنایا۔ او انکر علیہم معارضۃ شرعہ و امرہ الذی ارسل بہ رسولہ وانزل بہ کتبہ بقضائہ و قدرہ، یا ان کا انکار کیا گیا اور ان کی مذمت وہ بیان کی گئی، یعنی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت اور اس کے امر کے معارض قرار دیا، کس کو؟ مشیت کو، ٹھیک ہے، کہ جس شریعت کو لے کر اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور جس شریعت پر اپنی کتابوں کو اتارا، یعنی اپنے قضاء و قدر سے۔ فجعلوا المشیۃ العامۃ دافعۃ للامر، تو اب انہوں نے اللہ کی مشیت عامہ کو وہ امر اور شریعت کے دفع کرنے والے قرار دیا، اس کے خلاف قرار دیا۔ فلم یذکر المشیۃ علی جہت التوحید، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی مشیت کو یعنی بے اعتبار توحید ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے مشیت، اللہ کی مشیت سے تمام کام ہوا ہے اور وہی جو ہے ہم اس کی توحید کے قائل ہیں، تو توحید کے اعتبار سے انہوں نے مشیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مشیت کو جو ہے اس کے شریعت کے خلاف اور معارض بنا کر ذکر کیا ہے۔ تو وہ بتائیں توحید کے اعتبار سے انہوں نے مشیت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ مشرک ہے نا، توحید کے اعتبار سے کیسے ذکر کرتے؟ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهَا مُعَارِضِينَ بِهَا لِأَمْرِهِ دَافِعِينَ بِهَا لِشَرْعِهِ، اور انہوں نے مشیت کا ذکر کیا یعنی اس حال میں کہ انہوں نے مشیت کا معارضہ اللہ رب العزت کے حکم سے کیا، اور اس حال میں کہ انہوں نے اللہ کی مشیت سے اس کی شریعت کو دفع کیا، کفعل الزنادقہ
و جو حال الملاحدہ، جیسے کہ یعنی زندیق اور جاہل ملاحدہ کا فعل ہے کہ اذا امروا او نہو احتجوا بالقدر، کہ جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو وہ تقدیر سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جب ایسے لکھ دیا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو اب انہیں یعنی حکم دیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے تو وہ تقدیر سے استدلال کرتے ہیں۔ ایسے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمیں، تو اپنی شریعت کے خلاف جو ہے اللہ کے حکم کو قرار دیا انہوں نے۔ وقد احتج سارق علی عمر رضی اللہ عنہ بالقدر، اور ایک چور نے حضرت عمر کی بارگاہ میں استدلال کر لیا تھا تقدیر سے کہ تو نے چوری کیوں کی، کیا میری تقدیر میں لکھا اس نے چوری کی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اب میں تیرا ہاتھ بھی اس لیے کاٹوں گا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس کی قضاء و قدر سے ہی ہاتھ کاٹوں گا۔ فرماتے ہیں قال، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ فانا اقطع یدک بقضاء اللہ و قدر، کہ اب میں تیرا ہاتھ بھی جو اللہ کی قضاء و قدر سے کاٹوں گا۔ ویشہد لذلک قولہ تعالی، اور اس پر شاہد اللہ کا یہ فرمان ہے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اور یوں ہی ان سے پہلے کے لوگوں نے جھٹلایا حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ قل، اے حبیب تم فرماؤ کہ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اور یعنی کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی کوئی دلیل ہے کہ تم اس کو جو ہے ہمارے لیے لاؤ، اگر کوئی یقین کی بات ہو، علم ہو۔ ان تتبعون الا الظن، یہ تو نرے گمان کی اتباع میں ہے اور یہ نرے وہم میں ہے، یعنی یہ نہیں ہے مگر صرف وہم کی باتیں کر رہے ہیں۔ والحاصل ان قولہم کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اور حاصل یہ ہے کہ ان کی جو بات تھی تو ان کی بات، وہ بات تو حق تھی کہ ہم نے جو شرک کیا وہ اللہ کے ارادے سے کیا، لیکن اس حق بات سے انہوں نے باطل پر استدلال کیا، تو حق بات کے ذریعے انہوں نے باطل کا ارادہ کیا ہے، یعنی تو یہ ایسے ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے ارادے اور مشیت سے تو مانا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی رضامندی پر دلیل بنایا یا اس کے امر پر دلیل بنایا یا اللہ رب العزت کے امر اور شرع کو جو ہے معارض قرار دیا، یعنی اللہ کی مشیت کے۔ تو فرماتے ہیں ان کا قول کلمہ حق ہے کہ جس سے باطل کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ واما قول ابلیس، رہا ابلیس کا قول ربی بما اغویتنی، کہ اس سے تم نے استدلال کیا تھا کہ دو یعنی گمراہ کرنے کی نسبت، اغوا کی نسبت اس نے رب کی طرف کی ابلیس نے، اس لیے اس کی مذمت ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ابلیس کا یہ کہنا ربی بما اغویتنی، یہ بھی اس لیے مذمت اس کی ہے کہ اس نے تقدیر سے استدلال کیا کہ اے رب، یعنی اس کی وجہ سے کہ جو تو نے یعنی مجھے گمراہ کر دیا، یعنی جو میری تقدیر میں گمراہ ہونا لکھا تھا۔ تو ان نے بھی فرماتے ہیں کہ ابلیس کا قول بھی فإنما ضم علی احتجاجہ بالقدر، وہ بھی اس کے تقدیر سے استدلال کرنے پر مذمت ہے، لا اعترافہ بالقدر و اثباتہ لہ، یعنی اور یہ مذمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے تقدیر کا اعتراف کیا اور تقدیر کو ثابت کیا، تو تقدیر کا اعتراف اور تقدیر کو ثابت کرنے کی بنیاد پر مذمت نہیں ہے، بلکہ تقدیر سے استدلال کرنے کی بنیاد پر مذمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تقدیر کا اعتراف تو کرتا ہے، تقدیر کو ثابت تو مانتا ہے، لیکن معتزلیوں کو دیکھو کہ یہ تو یعنی ابلیس سے بڑھ کر یہ جاہل ہوئے، اللہ کی معرفت ابلیس کو زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو ہی جو ہے ہادی مانتا ہے، یعنی ہدایت دینے والا، اور اللہ رب العزت کو ہی گمراہ کرنے والا مانتا ہے، اور یہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب اللہ کی معرفت جو ہے وہ ابلیس کو زیادہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں ولہذا قالوا، اور اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ انہ اعرف باللہ من المعتزلی، کہ ابلیس اللہ کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے معتزلی سے زیادہ معرفت رکھنے والا، لمطابقت قولہ، کیونکہ اللہ رب العزت کا یعنی قول کے مطابق اس کی بات ہے، یضل من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ای عدلاً، یعنی یہ اس کا عدل ہے۔ تو عدل کے اعتبار سے اگر عدل فرمائے تو جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، تو یہ اس کا فضل ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، کہ جس کو اللہ ہدایت دے یعنی تو وہی جو ہے راہ یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے
تو فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اس کے جو ہے ابلیس کی بات جو ہے اللہ کے اس قول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ آدم علیہ الصلاۃ والسلام فی جواب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اب فرماتے ہیں رہا حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں یہ کہنا کہ جب مناظرہ ہوا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی کی لغزش کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اس چیز پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت آدم کا یہ کہنا افتلومونی علی ان عملت عملا قد كتبه اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنۃ، کیا تم مجھے ملامت ایسی بات پر کرتے ہو کہ جو میں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے یعنی یہ لکھ دیا تھا کہ میں اس کو کروں، یہ اللہ نے لکھ دیا تھا میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں اسے کروں، تو اس پر تم جو ہے میری ملامت کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کہنا تو یہ بھی تو تقدیر سے استدلال ہو گیا کہ تم مجھے ایسی بات پر کیوں ملامت کر رہے ہو، وہ تو اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ حضرت آدم کا کہنا وہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ وہ تقدیر سے استدلال کر لیں، وہ باطل پر استدلال کرنا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو تم جب انسان توبہ کر لے تو پھر توبہ کے بعد گنہگار پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور میری توبہ جو ہے وہ مقبول ہو گئی ہے، اس لیے آپ یہ نہ کہیں۔ اس وجہ سے جو ہے کیا ہے فَمَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَن لَا اعتراض عَلَى الْعَاصِي، تو حضرت آدم کا یہ کہنا یہ تقدیر سے باطل پر استدلال کرنا نہیں ہے جو مشرکوں نے کیا یا ابلیس نے کیا، یہ حضرت آدم کا قول تو مبنی ہے اس بنیاد پر کہ توبہ کے بعد گنہگار پر جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوتا، اور نیکی کی طرف لوٹنے کے بعد جو ہے گنہگار پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ أَن يَتَعَلَّقَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ، اور فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ لَهُ، اور بے شک اب اس کے لیے اس وقت یہ جائز ہے کہ وہ قضاء و قدر سے یعنی اس کا تعلق کرے کہ یہ میری تقدیر میں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد ہے۔ بل یجب ان یعتقد ان معصیتہ کانت مقدرۃ، بلکہ واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا جو گناہ ہے، یہ جو معصیت ہے، تو یہ مقدر ہو چکی تھی اس کی تخلیق سے پہلے۔ ولیس لہ حین مباشرتہ قبل تحقق توبتہ ان یتشبث بالقضاء والقدر فی قضیتہ، اور بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یعنی گناہ کے ارتکاب کے وقت توبہ کے تحقق سے پہلے جو ہے وہ قضاء و قدر کا اپنے جو ہے معاملے میں سہارا لے، تو توبہ سے پہلے جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ اس وقت وہ اللہ رب العزت کی نہی سے معارضہ کرنے والا ہو جائے گا، کل معارض لِنَّهِهِ سُبْحَانَهُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَمْرِهِ بِطَاعَتِهِ، تو وہی فرماتے ہیں کیونکہ اب وہ اللہ یعنی اپنی معصیت میں اللہ رب العزت کی، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی نہیں اور یعنی اپنی معصیت میں اللہ رب العزت کی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ توبہ سے پہلے اگر یہ قضاء و قدر کا سہارا لے اور گناہ کرے تو پھر یہ اپنی معصیت سے اللہ رب العزت کی نہیں کا مقابلہ کرنے والا ہے کہ اللہ نے تو منع کیا تھا لیکن اس نے معصیت کی ہے، اپنی معصیت سے اللہ کی نہیں کا معارضہ کرنے والا ہے، اور اللہ نے جو طاعت کا حکم دیا ہے تو اس کے طاعت کے حکم کے خلاف کرنے والا ہے۔ ولا راد لقضائہ، اور اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی پلٹنے والا نہیں، اور اس کے حکم کو کوئی جو ہے یعنی ٹالنے والا نہیں، ولا غالب لامرہ، اور اس کے امر پر جو ہے کوئی غالب نہیں۔ وعن وہب ابن منبہ انہ قال نظرت فی القدر فتحیرت ثم نظرت فیہ فتحیرت، فرماتے ہیں وہب ابن منبہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ تقدیر کے مسئلے میں نے غور و فکر کی تو میں حیرت میں پڑ گیا، پھر دوبارہ میں نے غور و فکر کی تو پھر حیرت میں پڑ گیا، اور میں نے پایا کہ جو تقدیر کے مسئلے میں زیادہ گفتگو کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہے، جو تقدیر کا زیادہ علم رکھتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ووجدت عالم الناس بالقدر اکفہم عنہ واجہل الناس بالقدر انطقہم فیہ، کہ میں نے
یہ پایا کہ لوگوں میں تقدیر کا علم جسے سب سے زیادہ تھا تو وہ تقدیر کے مسئلے میں سب سے زیادہ وہ لوگوں میں رکنے والا تھا، اور لوگوں میں جو تقدیر کے مسئلے سے سب سے زیادہ ناآشنا تھا تو وہ لوگوں میں تقدیر کے مسئلے میں سب سے زیادہ گفتگو کرنے والا پایا۔ اور اس کی تائید جو ہے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی کرتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، کہ جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو پھر تم جو ہے وہ رک جاؤ، یعنی اس کے بارے میں بحث کرنے سے رک جاؤ۔ یعنی فَأَمْسِكُوا کا مطلب ہے عن بیان حقیقتہ لا عن الایمان به وحقیقتہ، کہ اس کی حقیقت کو تلاش کرنے سے روکے رہو، نہ یہ کہ اس پر ایمان لانے سے اور اس کے یعنی اس کے حق ہونے پر ایمان لانے سے نہیں رکنا ہے، تو اس پر ایمان لانا ہے۔ اور وَأَمَّا قَوْلُهُ، رہا اللہ رب العزت کا فرمان وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی تیری طرف سے ہے۔ تو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کا فرمان کہ یہاں پر تو جو برائی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کی اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے فالاصح، صحیح تر یہ ہے کہ ان المراد بالحسنۃ ہنا النعمۃ وبالسیئۃ البلیۃ، فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد یہاں پر نعمت ہے، کہ جب انہیں کوئی نعمت ملتی تو اسے من جانب اللہ کہتے، اور جب کوئی مصیبت البلیۃ کوئی بلا مصیبت پہنچتی تو پھر جو ہے وہ حضور کی طرف نسبت کر دیتے کہ آپ کی وجہ سے اتر رہی ہے۔ تو اس آیت میں تو فرماتے ہیں فلا حجت لنا ولا علینا، نہ تو ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو حسنہ و سیئہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم اس سے ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ یہ معتزلہ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور برائی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ بلکہ یہ جو کافر کہتے تھے تو وہ تو حضور سے بغض و عناد کی وجہ سے کہتے تھے، تو نہ تو ہمارے لیے حجت اور نہ معتزلہ کی ہمارے خلاف حجت ہے یہ۔ وقیلہ، اور کہا گیا ہے کہ الحسنہ الطاعۃ والسیئہ المعصیۃ، کہ حسنہ وہ طاعت ہے اور سیئہ سے مراد معصیت ہے۔ تو حسنہ سے مراد نعمت اور حسنہ سے مراد بلیغت، یہ ایک تفسیر، اور دوسرے میں یہ ہے کہ حسنہ سے مراد نیکی اور سیئہ سے مراد گناہ۔ ومع ھذا فلیس للقدریۃ ان یحتجوا بقولہ تعالی وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرماتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ قدریہ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ وما اصابک سے استدلال کرے، وما اصابک من سیئۃ، کہ جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے، سیئہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے یعنی نفس کی وجہ سے ہے، تو تمہارے اپنی وجہ سے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو قدریہ بھی استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بندے کا فعل اچھا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، تو سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں پر اس آیت میں کہا گیا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہارے شامت نفس کا نتیجہ ہے، تو قدریہ تو استدلال کر ہی نہیں سکتے اس سے۔ فرماتے ہیں قدریہ کو استدلال کرنے کوئی گنجائش نہیں ہے، فإنہم یقولون، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان فعل العبد حسنۃ کانت او سیئۃ فہو من عند اللہ، کہ بندے کا فعل خواہ حسنہ ہو یا سیئہ سب جو ہے من جانب اللہ ہے، والقرآن قد فرق بینہما وہم لا یفرقون، اور قرآن نے دونوں میں فرق بیان کر دیا اور حالانکہ یہ فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جو نیکی ہے اس کی نسبت تو اللہ کی طرف کرو، اور جو مصیبت اگر پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن نسبت جو ہے اپنے شامت نفس کی طرف کرو۔ وَلِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ، اور اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے حبیب تم فرماؤ کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو سب اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلَ الْحَسَنَاتِ مِنْ عِندِ اللَّهِ كَمَا جَعَلَ السَّيِّئَاتِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو اب اس قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت یعنی حسنات کو جعل الحسنات، حسنات کو اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا جیسا کہ سیئات کو اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا۔ وہم لا یقولون بذالک، اور یہ اس کا بالکل بھی جو ہے قول نہیں کرتے ہیں اعمال میں۔ تو فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ سے بھی استدلال نہیں کر سکتے قدریہ، کہ دیکھو یہاں تو سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حسنہ ہو یا سیئہ سب من جانب اللہ ہے، اس آیت میں تمہیں سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی قول نہیں کر سکتے، یعنی کیونکہ یہ اعمال میں یہ بات نہیں کہتے ہیں بلکہ جزا میں کہتے ہیں،
تو جزا کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اگر یعنی اس کی جزا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گی جو نیکی ہے، ٹھیک ہے، ایسی جو برائی ہے اس کی جزا وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن اعمال میں نہیں کہتے ہیں یہ کہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو سب من جانب اللہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت سے بھی استدلال نہیں کر سکتے قدریہ، کیونکہ وہ اعمال میں جو ہے یہ بات نہیں کہتے بلکہ جزا کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ قدریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، یعنی بندہ ہی جو ہے اپنی تقدیر لکھتا ہے، بندہ ہی جو ہے جو کرتا ہے وہی اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ کہتے ہیں اگر بندہ نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ دے گا، برائی کرے گا تو اس کا بدلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اعمال میں تو اس کا یعنی اللہ کی طرف نسبت تو نہیں کرتے ہیں لیکن جزا کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو قل کل من عند اللہ سے استدلال نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَفَرَّقَ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي هِيَ النِّعَمُ وَبَيْنَ السَّيِّئَاتِ الَّتِي هِيَ الْمَصَائِبُ وَالنِّقَمُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اس والی آیت میں حسنہ سے مراد نعمت ہے اور سیئہ سے مراد جو ہے وہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے معنی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان نیکیوں کو کہ جو نعمتیں ہیں اور ان برائیاں کے جو مصیبتیں اور عذاب کی صورت میں ان کے درمیان اللہ نے فرق بیان کیا ہے۔ فَجَعَلَ هَذِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ رب العزت نے ان حسنات کو تو یعنی فَجُعِلَ هَذِهِ، تو ان حسنات کو تو اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے اس آیت میں، وَهَذِهِ مِن نَفْسِ الْإِنسان، اور اس کو جو ہے وہ انسان کی طرف سے قرار دیا گیا ہے، لِأَنَّ الْحَسَنَةَ مُضَافَةٌ إِلَى اللَّهِ إِذْ هُوَ أَحْسَنُ بِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ۔ تو فرماتے ہیں کہ تو یہاں پر جو اللہ نے فرق بیان کیا ہے وہ اس آیت میں وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، کہ جو نیکی سے مراد اگر حسنہ سے مراد اگر نعمت ہو کہ جو نعمت تمہیں ملے تو وہ من جانب اللہ ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچے مصیبت تو وہ تمہارے شامت نفس کا نتیجہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرق بیان کیا، اوپر والی میں نہیں۔ تو اس آیت میں فَجُعِلَ هَذِهِ، تو حسنات کہ جو نعمتوں کی صورت میں وہ من جانب اللہ قرار دیے گئے، اور جو مصیبتیں ہیں وہ نفس انسان سے قرار دیا گیا، یعنی شامت نفس کا نتیجہ۔ لأن الحسنۃ، اس لیے کہ نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اذ ہوا احسن بها من کل وجہ، کیونکہ نیکی کی نسبت کیے جانے یعنی کا اللہ رب العزت ہی زیادہ حقدار ہے ہر طریقے سے، کیونکہ ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے۔ تو نعمت کا جو ہے وہی نعمت کو سب سے اچھا فرمانے والا ہر طریقے سے وہی ہے۔ وَأَمَّا السَّيِّئَاتُ فَهُوَ إِنَّمَا يَخْلُقُهَا لِحِكْمَةٍ، لیکن برائی کی نسبت اس کی طرف کیوں نہیں کی گئی آیت میں، ٹھیک ہے، حالانکہ سیئہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیئہ کا اللہ رب العزت خلق فرماتا ہے، مصیبت کا وہ حکمت کے پیش نظر، وہی بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْحِكْمَةِ مِنْ إِحْسَانِهِ، اور جو سیئہ ہے وہ اس حکمت کے اعتبار سے من احسانی، وہ اللہ کے احسان میں سے بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فإن الرب سبحانہ لا يفعل سیئۃ قط، اس لیے کہ رب تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ برائی کا فعل نہیں کرتا، بل فعلہ کلہ حسن و خیر، بلکہ اس کے تمام افعال وہ حسن اور مبنی بر خیر ہوتے ہیں۔ وبہذا ورد حدیث، اور اسی معنی پر حدیث وارد ہے، الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، کہ بھلائیاں تو ساری تیرے دست قدرت سے ہیں لیکن برائیوں کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ اے فإنک لا تخلق شرا محضا، یعنی بے شک تو صرف برائی کا خلق نہیں فرماتا ہے، بلکہ اگر برائی کا خلق وہ ہمیں برائی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس میں حکمتیں پنہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ محض برائی کا اللہ رب العزت خلق نہیں فرماتا، بے شک تو محض برائی کا خلق نہیں فرماتا، بل کل ما تخلقہ، بلکہ جس چیز کا بھی تو خلق فرمائے ففیہ حکمت باعتبارها یکون خیرا، تو بلکہ وہ حکمت کے اعتبار سے اس میں جو ہے خیر ہی خیر ہوتی ہے، لیکن قد یکون شرا لبعض الناس، لیکن وہ کبھی شر بن جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے وہ شر بن جاتی ہے، جیسے کہ یہی دنیا میں موذی جانور لو تو ہمارے لیے جو یہ شر کی صورت میں ہے کہ نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو، لیکن ان کا بہت فائدہ بھی ہے، حکمتیں بھی نہا ہے ان کے پیدا کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جیسے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نہیں اگر ہوتے تو پھر اس صورت میں، اور یہ چپکلیاں وغیرہ نہیں ہوتی تو کون کھانے کے لیے ہوتا انہیں،
یہ بہت کثیر تعداد میں ہوئے تھے. تو ہر چیز کی تخلیق وہ حکمت کے پیش نظر ہے. فرماتے ہیں کہ بل لیکن کبھی کبھی بعض لوگوں کے لیے شر بن جاتی ہے. فہذا شر جزئی اضافی. تو اب یہ شر ہونا یہ جزئی اعتبار سے ہوگا اور اضافی اعتبار سے ہوگا، یعنی صرف اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوگا جس کے لیے شر ہے، اور جزئی اعتبار سے ہوگا. فَإِمَّا شَرُّ الْكُلِّ اور شر مطلق، لیکن کلی اعتبار سے شر ہو یا مطلقاً کوئی برائی ہو تو اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، یعنی وہ مطلق شر یا کلی شر کلی کا خلق نہیں فرماتا. وَمِنْ هَا هُنَا قَالَ ابو مدین المغربی، فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے ابو مدین مغربی نے کہا لا تنکر الباطل فی ظہورہ فإنہ بعض ظہوراتہ، کہ جو باطل چیز ہے، بری چیز ہے، تو اس بری چیز کے ظاہر ہونے میں تو انکار مت کر. بری چیز کے ظاہر ہونے میں، فی ظہوری ہے یہ، بری چیز کے ظاہر ہونے میں تو انکار مت کر، اس لیے کہ جو باطل ہے، جو بری چیز ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے یعنی بعض اس کے ظہورات کے جلوے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے ظہور کے جلوے ہیں. وَلِهَذَا لَا يُضَافُ الشَّرُّ إِلَيْهِ مُفْرَدًا قَطُّ، فرماتے اسی وجہ سے تو شر کی اضافت اللہ رب العزت کی طرف مفردن نہیں کی جائے گی بالکل بھی، بل اما ان يدخل فی عموم المخلوقات، بلکہ نسبت اس اعتبار سے کی جائے گی یا تو مخلوقات کے عموم میں اسے داخل کیا جائے گا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اب کل شے میں ہر چیز آ گئی، شر ہو یا خیر ہر چیز کا خالق ہے. اور اللہ کا قول ہے قل کل من عند اللہ، تم فرماؤ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اب چاہے شر ہو یا خیر. وَإِمَّا أَن يُضَافَ إِلَى السَّبَبِ، یا جو ہے شر کی نسبت جو ہے وہ سبب کی طرف کی جائے گی، کہ جیسا اللہ کا فرمان ہے من شر ما خلق، کہ یعنی اس برائی کی وجہ سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس برائی کو جو ہے وہ خلق فرمایا ہے، اس کی برائی، تو اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جو اللہ نے خلق فرمایا ہے. تو یعنی دوسری چیز کی طرف شر کی نسبت کر دی. وَإِمَّا أَن يُحْذَفَ فَاعِلُهُ، یا یعنی اس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے گا، شر کے فاعل کو، جیسا کہ اللہ فرمانا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یعنی درائز سے نہیں جانتے اٹکل سے، کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب نے جو ہے وہ اچھائی کا ارادہ فرمایا، ہدایت کا ارادہ فرمایا. تو ہدایت کی تو نسبت رب کی طرف کی لیکن شر کی طرف نہیں. فرماتے ہیں کہ انسان ناپاک ہوتا ہے تو زبان بھی ناپاک ہو جاتی ہے نا اس کی، سبھی چیز ناپاک ہوتی ہے. انسان ناپاک ہو جاتا تو